اسی طرح ہم نے لوگوں ایمان والوں کی سنت بھی دے گی جو صحیح کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو نہیں ایمان لائیں گے وہ بھی ایک سنت ہے پہلے کے لوگوں کی. تو ایسا آج بھی ہوگا کہ پہلے لوگوں کی سنت پہ لوگ عمل نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل ہر بات جو اللہ کی سنت ہے اس میں رسول کی بھی سنت ہے، لوگوں کی بھی سنت ہے، تمام رسولوں کی بھی سنت ہے، سب کی سنتیں ہیں. اور ہم اپنے ایک دوسرے کی بھی سنت جان سکتے ہیں اس دنیا میں. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کیا رواج ہے، سب ہمارے یہ رواج ہے، ہمارا خاندان یہ کرتا ہے. ایک خاندان کا بھی ایک رواج ہے، وہ بھی اپنی سنت لیے پھر رہے ہیں. سب یہی سنتیں ہیں. جب آپ اپنی سنت بتا رہے ہیں جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میں اس کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ ختم کرتا ہوں، اور جو کوئی سوال جواب کرنا ہے ضرور کریں تاکہ اور وضاحت لوگوں کے لیے بھی ہے. شکریہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. خواتین و حضرات، آج کا موضوع تھا القرآن سنت اللہ، یعنی اللہ کے دستور کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا خواتین کو، اگر ان کا کوئی سوال ہو. اس کے بعد حضرات کی باری ہوگی، اور لاسٹ میں پیل ٹاک پہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں انہیں موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال آج کے موضوع کے مطابق ہونا چاہیے. جو آج سنت اللہ یعنی اللہ کے دستور کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا اس موضوع کے اوپر آپ سوال کیجئے. تو میں دعوت دوں گا خواتین کو، اگر ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز مائک پہ تشریف لائیں. پیج 16. جی. اور نہیں گھیرتی بری چالیں سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. اب قرآن میں ہر جگہ کئی جگہ اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ جو انسان جس طرح کا کرے گا اس کو وہی صلہ ملے گا. تو یہ اہل کیوں اس میں آ جائیں گے؟ مطلب جو بری چالیں کر رہے ہیں وہی پھر اپنا صلہ ان کو ہی ملے، تو اہل کیوں؟ اہل اگر اس کے ساتھ انوالو ہے. اچھا. ہاں، اگر اہل مطلب اس کے ساتھ دے رہے ہیں تو وہ اگر انوالو نہیں ہے تو پھر مگر میں وہ اس میں بیسک صحیح بات آپ وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر اس کے ارد گرد جو اہل ہیں اس کی میں نے کہا اس کے ارد گرد کے لوگ ہرٹ تو سب ہوں گے، لیکن وہ اگر انوالو ہے تو ان کے ساتھ ان کو بھی پہنچے گی. لیکن اگر ایک آدمی ارد گرد کے لوگوں میں اپنی زندگی صحیح کر رہا ہوگا تو اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نقصان پہنچ جائے گا، ویسا نہیں ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہوگا. دیکھیے ایک چیز یاد رہی، بڑی اچھا سوال ان کو بڑا اچھا ہے کہ اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نفس کو اس دن سے ڈرو جب کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، ہے نا. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس دوسری نفس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، شیئا کسی شے میں کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منها شفاء، اور کوئی قبول نہیں جائے گی شفاعت. ولا یؤخذ من عدل، اور نہیں کچھ پکڑا جائے گا عدل. تو ہر آدمی کو خود اپنا اکاؤنٹ دینا ہے. تو ان کا سوال تھا کر کوئی رہا، ہم کیوں اس کا صحیح بات ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ کچھ ہرٹنس ہوگی لیکن ٹوٹل لاس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا ہوا ہے. جیسے فرعون تھا اور فرعون کی بیوی رہے زندگی میں ساتھ. فرعون کفر میں تھا، ان کی بیوی نے چھپ چھپ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لی تو وہ غرق ہو گیا. لیکن زندگی تو ہرٹنس ہوگی نا، ایک ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے خبیث و طیب کے ساتھ. جو تھوڑا پھر ہرٹ ہوگا وہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے. نہیں، وہ تو نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا، وہ تو اس آدمی کی ایکشن کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ سمجھ لیں وہ عمل جس میں آپ کا ایکشن نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ رہ رہا فیملی ممبر ہے تو آپ کا ایک وہ ہو گیا نا، ممبر ہو گیا نا، تو اس کا ایک بیہیویئر کا ریئیکشن اور ایکشن ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بندگی، مطلب میں کس طرح سمجھاؤں، آپ کیا کوئی نفسیات کا نقصان ہو جائے، سائیکولوجیکل پرابلم آ جائے، جیسے میرے ساتھ کوئی پرابلم آ گئی، پریشان ہو گیا اللہ کی طرف، بندے نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، سمجھ میں. تو وہ ابھی فرض کا بھی مجھے اس وقت ذہنی تو بخار ہو جاتا ہے، ذہن میں سر میں درد ہو رہا ہے، پھر سر میں کنفیوژنز ہو رہے ہیں. تو ابھی آپ چغازہ آدمی نفسیاتی، یاد رکھے نفسیاتی پرابلم عجیب چیز ہے، آپ دکھا نہیں سکتے. تو اللہ کا ہم تمہیں ضرور سمائیں گے نفسیات کے نقصان سے. نقصان نفسیات کا بھی کرتا ہے، یاد رکھے میری بات کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نفسیات کا نقصان کر دیتا ہے. اس کے لیے دنیا میں میڈیکل سائنس ہے باقاعدہ، اور لوگ یہاں ہماری نفسیات کو لیتے ہی نہیں کوئی بیماری، تو وہ بھی نقصان کر دیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان جب ہو رہا تو وہ اللہ کی طرف سے. اگر میں غلط کام کر کے اپنا نفسیات کا نقصان کر لوں وہ دوسری چیز ہے, اس کے لیے بھی مجھے توبہ کرنا پڑے گی, اصلاح کرنی پڑے گی, اس کا ایک پورا سسٹم ہے. ایسے لوگ جو کہ بغیر دلیل کے بحث کرتے ہیں تو وہ بھی تو بڑائی چاہتے ہیں. نہیں, میں نے یہ تب کہا کہ پولیٹیشین, میں نے کہا جو کوئی بڑائی چاہتا ہے اور بری چالیں چلتا ہے تو ضروری تھوڑی میں چھوٹا آدمی بڑائی چاہ سکتا ہوں. ان بڑوں کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں, وہ تو بڑے ہیں. جی, میں تو اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس کی یہ سائیکالوجی کہ میں دنیا میں ایک بڑا بن جاؤں. کوئی بھی آدمی جو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہر آدمی چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا بنوں, استغفر اللہ, ایک بات ہو رہی ہے, اور بری چالیں چلے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا. میں نے اسپیسیفک پولیٹیشین کہا ہی نہیں, میرے خیال سے کہا تو نہیں تھا. تو ہر وہ آدمی جو بڑھائی چاہ رہا ہے اپنا فائنینشیل اسٹیٹس یا اپنی پرسنالٹی کو اوپر چاہ رہا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, پیسہ آ جانا کوئی ایسی, مگر اپنے آپ کو آیات کے ساتھ گورن کر رہا ہے تو وہ بڑا ہو نہیں سکتا. لیکن جو چاہتا ہے بڑا اس دنیا میں اور بری چالتے چلتا ہے, جو کوئی بھی, اس کی بات کی تھی. اب اس میں فرعون بھی آ سکتا ہے, بڑے پولیٹیشین بھی آ سکتے ہیں, اور ایک چھوٹا آدمی بھی بڑائی چاہ سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں کہ بڑا آدمی بڑا ہے, وہ تو پہنچ گیا اس لیول پر. یہاں تو لکھا ہے جو بڑھائی چاہ رہے ہیں, یعنی بننا چاہ رہے ہیں بڑا, استکبارہ, بڑے ہیں نہیں وہ, اس میں سینتے لگے جو چاہتے ہیں بڑائی, جن کی یہ فیلنگ ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں, ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے اس میں, ان کو ہم مائنس نہیں کر رہے. اچھا, دوسرا جو اسی صورت میں آیت میں جو دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا اپنی سنت کو, تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری زندگی انہوں نے جیسی بھی گزاری, کوئی ایک کچھ شاید پسند آ گیا اللہ تعالیٰ کو, تو پھر وہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اسٹیبلش کی ہوئی ہے کہ یو ڈو دس اینڈ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جی جی, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ پسند آ گیا تو میرے ساتھ, ہاں, یہ جو اصل میں جو معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی وہ چیز. نہیں, یہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, یہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں جو ہم پڑھتے آ رہے تھے, کہ ابھی آج پڑھا کہ اگر وہ آخرت میں, ابھی آخر میں ہم نے پڑھا نا ایک بیچ میں کہ جب اللہ نے سختی دیکھی, انہوں نے کیا مان لیا ہے, تو اس کی سنت وہی بتا دی کہ سنت اب چینج, جب تک کہ تم نے اگر سختی آئی ہمارے اوپر اور ہم نے کہا ایمان لیا اور ہم شک نہیں کرتے, تو آگے بتا دیے وہ اس ایمان کو, اس کا نفع نہیں ہوگا. تو یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں ایمان لانا ہے. تو اگر ہم اس کے مطابق نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ لکھا ہوا ہے نا, لوگوں کی سنت ہے. کہیں شیطان بھی تو سنت چلائے گا اپنی. اللہ تعالیٰ کی سنت تو اللہ کے کلام میں جو بیعت کر رہے وہ اللہ کی سنت ہے, جو آپ نے سن لی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو رہی, تحویل نہیں ہو رہی ہے, نہ اس میں کوئی شیپ چینج ہو رہا ہے. آپ اگر بازار میں کچھ باتیں بٹ رہی ہیں تو پوچھیں سنت کس کی ہے بھائی. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سب اس طرح کی کوئی بات نہیں. اچھا, ایک اور کویشچن ہے. سورہ غافر 40 آیت ہے, 84 آیت. بس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے. تو اور پھر جو ہے ان کا جو ایمان لانا جو ہے وہ ان کے لیے بالکل بیکار ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ بالکل موت کے قریب ہیں, مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے کلمہ پڑھ لیا, تو یہ تو ہے جس طرح فرعون کو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو کہ ایک سختی آئی زندگی کے بیچ میں اور کچھ عرصہ تک وہ رہتی ہے, تو وہ ایک ان کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا, اور سپوزنگ وہ کچھ لمبے عرصے تک وہ سختی چلے اور پھر ان کی مطلب انتقال ان کا ہو جائے, تو وہ ان کے لیے بھی وہ ایمان لانا بالکل. دیکھیں, میں یہ بڑا اچھا سوال ہے, سمجھنے کی بات ہے. ایک چیز ایک ہوتی ہے آزمائش. جی, یہاں اللہ تعالیٰ نے جو باسنا لکھا ہے وہ آزمائش نہیں, وہ ہوتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے, مال کے نقصان سے, نفسیات کے نقصان سے. صبر کرنے والوں بشارت دیتے, وہ آزمائش الگ چیز ہے. ایک چیز میں بتاؤں, اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر فرض کریے کہ کنڈی ہے, یا شراب سے کنڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے, لیور پہ. اب یہ دیکھیے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ اس طرح یوں سمجھیں کہ شراب سے پینے سے لیور پہ افیکٹ ہوتا ہے, تو ایک خاص لمٹ ہے کہ وہاں تک پینے کے بعد وہ کڈنی فیل ہو جائے گی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کو کڈنی دوا کیا کچھ بھی دارو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ کنڈیشن میں کہہ رہا ہے جب سختی پہنچی کہ وہ آپ برائی کر رہے ہیں, موقع مل رہا ہے, آزمائش کر رہا ہے, پھر وقت دے رہا ہے, پھر وقت مقرر تک, ابھی موت نہیں آئی ہے, لیکن جہاں پر آپ نے اتنا اپنا کفر کر لیا, اتنی اپنی زندگی کو غلط کام کر لیے کہ اب لوٹنا بھی مشکل ہے, وہ سختی جب لاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ,
تو وہ تو آپ نے ہیلپلیس خراب ہی کر دی نا اپنی ایک چیز. ابھی نفسیات کے اندر ہمارے اندر کانشنس ہے, یعنی ہمارے اندر یہ کانشنس ہے کہ ہمیں صحیح کرنا ہے, لیکن ان کا اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ہی مر جاتے ہیں. تو وہ وہاں جب سختی آتی ہے تو حقیقت تو نظر آ جاتی ہے. مرنے سے پہلے کہ اللہ کا کوئی سختی دے دے, وہ عذاب لے دے, یا پہلے کی سنت یہ کہ نہیں مان لانے والی چیز اب ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ کا سوال ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف سچویشنوں میں ڈال کے آزمائش کرتا ہے. وہ لفظ ہے وہاں پر بلا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, والجوع, بھوک سے, ونقص من الاموال, مال کا نقصان کر دے گا, والانفس, نفسیات کا نقصان کر دے گا, وبشر الصابرین, اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں. اگر آپ کی نفسیات کا نقصان جو میرا بھی ہوا ہے لائف میں, تو آپ اس کے لیے دوائیں لیں. دوا میں اللہ کہہ رہا ہے فائدہ ہے خمر میں, لیکن وہ آزمائش کو اور سختی اللہ تعالیٰ کی مت آپ ملائیں. اگر آپ سختی میں آ جائیں گے تو سمجھ لیے وہ ایسی بات ہے کہ آپ نے اتنا گناہ اور برائی کر بیٹھے ہیں کہ وہاں سے اب لوٹنے کا وہ نہیں ہے. تو اللہ نے وقت مقرر تک ہم کو ٹائم دیا ہے, ہمیں اپنی لائف کا سپین پتہ نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہ بالکل لاسٹ منٹ میں کرنا شروع کریں. ابھی بھی ٹائم ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی ایسا آدمی نہیں بیٹھا ہوا میں سمجھتا ہوں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک جتنے ہی بیٹھے, تھوڑی بہت کمزوریاں بیماری تو میرے ساتھ بھی ہوں گی, لیکن ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کریں. آزمائش کو اور سختی کو نہیں ملائیں. آزمائش جو ہے وہ آتی رہے گی, ہم صحیح کرتے رہیں, مگر سختی سے ڈریں کہ سختی نہ آ جائے, یا پہلے اولین نا ایمان والوں کی وہ ہم پہ لاگو ہو جائے, وہ تو پھر ہیلپ لیس. نو ڈاکٹر, نو عالم, نو بزرگ, نو آیت ول بینیفٹ یو, جیسے لکھا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, میرا سوال پیج نمبر 12 پہ ہے. جو باسنا, جو سختی ہے, جہاں یہ آپ نے تو سختی اور آزمائش کو ڈفرینشیٹ کیا, ابھی پہلے صاحب نے جو سوال کیا تھا, جہاں اس سے یہ عذاب سے اس کا کوئی ریلیشن ہے؟ کیونکہ بات کچھ کلیئر نہیں ہوئی, یا اگر آپ کوئی قرآن سے کوئی ایگزامپل دے سکیں کسی آیت سے جہاں سختی ڈیفائن ہوئی ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تحقیق ہم نے بھیجا نیشنز میں, امتوں میں تجھ سے قبل, پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو بأسنا, یعنی کہ سختی سے, وضرائی, اور زر نقصان پہنچایا, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ گر گڑائیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. بس جب ہم نے ان کو بأسنا یعنی پکڑا یا سختی کی, تو اس لیے کی تاکہ وہ گر گڑائیں, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے, اور ان کو کہ شیطان نے ان کے لیے زینت بنا دی, یعنی شیطان نے ان کے اعمال کو زینت بنا دی, جو وہ کر رہے تھے ان کو زینت بنا دی شیطان نے. تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یعنی سختی کرتا ہے تو ان کے شیطان ان کے اور زینت, ان کے اعمال جو ہوتے ہیں ان کو سخت زینت بناتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتا ہم صحیح کر رہے ہیں ان کے اعمال. فلما نسوا ما ذکروا به, پس جب انہوں نے ہماری یاد دہانی کو بھول گیا, اس کے ساتھ جب یاد دہانی یعنی میسج کو, ذکر کو بھول گئے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, بس ہم نے کھول دیے ان کے پاس دروازے ہر شے کے, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ ان فراد انجوائے کرنے لگے جو ہمیں دیا تھا ان کو. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون, پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ مبلس, ابلیس ہو گئے, مایوس ہو گئے, ریپڈ اپ اینڈ گریف ہو گئے. اب یہاں پر دیکھیے, میں مطلب یہاں بھی کچھ آیات ہیں, ایسے تو باسنا کی اسپیسیفک میں آیتیں نکال کے پڑھوں, لیکن سچویشن میں یہ بتا دیا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف سختی یہ پکڑ لے اللہ تعالیٰ, اور پھر آپ ایمان لائے تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے. مگر کچھ ایسی, اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ جہاں سختی ہو رہی ہے اب وہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ ایک جگہ میں ایک اور دیکھ رہا ہوں, ایک اور چیز 2 کی 177 کہ وہاں پر سختی کے اندر وہ ایک آخری آیت ہے, لیسل, سورہ بقرہ 2:177, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اب نہیں، اب دیکھیں سمجھنے والی بات ہے، اللہ کا نیکی یہ نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہرگز نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو قبلہ بناؤ یا مغرب کو قبلہ بناؤ، لیکن ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ کہ تم جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخرت، آخرت کے ساتھ ایمان لائے، والملائکہ، فرشتوں کے ساتھ ایمان لائے، والکتاب، ایک کتاب واحد کے ساتھ ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں کے ساتھ ایمان لائے، وآت المال علی حبہ، اور مال دیا اس نے اپنی اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اس نے مال دیا، وآت المال علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور راستے کے بیٹوں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو دیا، وفی الرقاب، اور گردن پھنسی ہوئی تھی اس کو چھڑوایا. یہ وہ لوگ ہیں، سب کو یہ سب کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں. وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دی. والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور پورے کرے عہد جو انہوں نے عہد کیے تھے کسی سے. اب دیکھیے یہ بات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں سب، ان کے ساتھ بھی سختی آ رہی ہے. والصابرین فی البأساء، اب کیونکہ ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بھی سختی آ گئی. وضراء، اور نقصان کیا. وحین الباس، اور ہر وقت باس جب آیا یعنی سختی ہوئی. اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں سچے. واولئک المتقون، اور یہ تقوی والے ہیں. یعنی کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی سختی آ رہی ہے. لیکن وہ جو کفر جو کر رہے تھے وہی والی بات ہے. کفر کرنے والے لوگ جو تھے، یہاں تک کہ ان کا، جیسے میں نے کہا تھا، شراب پینے سے کڈنی فیل ہو گئی. اب آپ کیا ایمان لا رہے ہیں؟ یہاں تو پہلے سے ایمان لا رہے تھے اور سختی بھی آ گئی تھی، لیکن صبر کر رہے تھے. وہ یہ دیکھیں لکھا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، ایمان والے صبر کر رہے ہیں، سختی میں بھی صبر کر رہے ہیں، اور دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ نقصان جب ہو رہا ہے ان کو اس پہ بھی صبر کر رہے ہیں. اور حین الباس، اور ہر وقت جب بھی سختی آئی. لیکن سختی اور آزمائش کو میں ڈفرینشیٹ کر رہا تھا ان ورڈز. لیکن جو کفر کرتا آ رہا ہے، ہمیشہ کفر کرتا آ رہا ہے، اور اس حد تک کفر کیا ہے کہ جس طرح کڈنی فیل ہو جاتی ہے ایک وقت آ کے، اس طرح کہ وہ ٹوٹل فیلئر میں کہہ رہا ہے کہ اب جب باس آئی، جب اس کی اس پہ سختی آئی تو ایمان لا رہا ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس پہ میں ایمان نہیں لا رہا. صحیح، ایمان لانے والے پہ بھی سختی آ سکتی ہے. شیخ صاحب دوسرا سوال میرا پیج نمبر 7 پہ ہے. سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت 26 ہے. جی، جیسے آپ نے کہا نا، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وضاحت کر دے جو تم سے پہلے گزرے، تمہیں ان کی سنتوں کو، دستور کی ہدایت کرے، اور تمہارے اوپر لوٹے اللہ علم والا، حکمت والا. یہاں آپ نے ایمان والوں کا بھی اس میں لکھا نہیں ہوا، لیکن آپ نے ذکر کیا تھا. ہاں، ایمان والے ہو گئے، رسول ہو گئے، اور جو بھی. تو جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہم کوئی نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی ایمان والوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کیا؟ نہیں، میں اصل میں اس کو ڈیٹیل میں اسی نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستوں کو جن پہ تیرا انعام ہوا. ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں راستہ تیرا ان کا، دیکھیں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہو، تو آپ قرآن میں دیکھیں کون لوگ ہیں، تو پھر قرآن میں وہ لوگ آ جائیں گے. جی، تو نبیین تو ہیں، تو وہ راستہ تو ہم مانگ رہے ہیں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس کو پورا ڈیٹیل میں کون لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل آ جاتا ہے. جی نہیں، مجھے ایسا لگا کہ کوئی نبیوں کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ جو بنی اسرائیل بتا رہا ہوں نا، بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. تو یہ پھر وہ الگ چیز شروع جاتی ہے. تو میں نے کہا ایمان والے کہہ دو، آسانی میں سمجھ میں آتا ہے. تو ایمان والوں سے وہ مراد وہاں ایک وہ پروفٹس جو ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے جو ہیں وہ جو قرآن میں مینشن ہے. ہاں، قرآن سے آف کورس. اچھا، صحیح، ہاں، ٹھیک. ایسے بازار میں نہیں گھومتے. نہیں، میں سنت، وہ تو بازار میں تو کنفیوژن. سنت اللہ سے پھر لوگ وہ دیکھیں گے آپ،
جو سنت لوگوں کی ایمان والے جو قرآن میں مینشن سنت لوگوں کی ایمان والوں کی اور سنت بنی اسرائیل کے لوگوں کی ان سے باہر دیکھیں یہ کر بھی رہا ہے, یہ تو منافقت کر رہا ہے اس طرح. صحیح. اچھا میں ایک آخری سوال پیج نمبر 6 پہ ہے سورہ بقرہ کی 151. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کی سنت ہے, رسولوں کی سنت ہے, اور ایمان والے اور جو کافر ان کی بھی سنت ہے. جیسے یہاں رسول کی مینشن ہوئی ہے کہ وہ جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ جواز پیش کرتا ہے, تمہیں کتاب حکمت کا علم دیتا ہے. اگر یہ انسان, یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ رسول کی سنت ہے, اگر یہ جو انسان آن گراؤنڈ پریکٹس کر رہا ہے اس کو, تو کیا یہ تب بھی رسول کی سنت کہلائے گی یا اس جو پریکٹس کر رہا ہے اس کی بھی سنت ہو جائے گی ساتھ؟ نہیں, یہ تو رسول کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو جب ریفر کیا جائے گا تو وہ رسول کی سنت کی ہم اتباع کریں گے رسول کی. جی, ہم آدمی جو ہیں ہم اتباع کر رہے ہیں رسول کی. تو اگر فرض کرو میں تلاوت کر رہا ہوں تو میں رسول کی اتباع کر رہا ہوں, فالو کر رہا ہوں. ہمیں رسول کی سنت کو فالو کرنا ہے, سنتے آ رہے ہیں نا ہمیشہ سے. تو ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رسول کی یہ سنت ہے جو مینشن ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, میں فالو کر رہا ہوں. سمجھ, تو یہ کہلائے گی رسول کی سنت. اچھا, اب جیسے جو ایمان والے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اتباع کر رہے ہیں اس رسول کی, جو یہ تلاوت کر رہا ہے, آیت تلاوت کر رہا ہے, یا میں تلاوت کر رہا ہوں, میں اتباع کر رہا ہوں رسول کی, تو ہم رسول کی سنت کو فالو کریں گے. اچھا, جیسے اب ایمان وال جو اپنے آپ کو ایمان لا رہا ہے اور اصلاح کر رہا ہے, تو وہ اس قرآن میں تو ایک ایمان والے کی مینشن ہے نا, اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ایمان والا, وہ پھر انسان کی اس جو پریکٹس کر رہا ہے اس کی ہو جائے گی. ایمان والا ہے, صادق ہے, امین ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا ایمان والے ہیں, مومن ہیں, مسلم ہیں, صادق ہیں, سچے ہیں, روزے رکھتے ہیں, روزے رکھنے والے, صائمین ہیں. ساری کیریکٹرسٹکس بتائیں نا ایمان والے کی, اس میں آپ آ جائیں گے. لیکن یہ جو ہے یہ رسول کی سنت ہے, یہ اس جو انسان پریکٹس کر رہا ہے اس کی بنے گی, اتباع کرے گا, فالو کرے گا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ.